اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ اور خواتین کے بارے میں تذکرہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خواتین نے کیا کیا ہے؟ اس کا جواب دو لفظوں میں یہ ہوگا کہ انہوں نے معجزہ دکھایا ہے، دلاوری کی تخلیق کی ہے، ایک وسیع سطح پر شہادت کا پرچار کیا ہے، شہادت کا پیغام انتہائی اہتمام کے ساتھ مسلمانوں تک پہنچایا ہے، اسلام کو زوال اور اندہام سے بچایا ہے، خود امام عالی مقام امام حسین کی مدد کی ہے، اپنے مردوں کو اسلام اور امام پر جانثاری کے لیے تیار کیا ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، شہیدوں کے راستے سے بڑا پتھر ہٹایا ہے اور اخلاق اور انسانیت کا غیروں کو سبق دیا ہے، کان آنکھ بند کر کے سونے والوں کو بیدار کیا ہے، سارے جہان کی عورتوں کے لیے اسلامی اساس پر نئے سمبل اور نئے معیار بنائے ہیں۔ آخرکار ان میں سے کچھ شمع کی مانند جل بجھی، مگر محفل انسانیت جگمگا کر زندگی کے نظریاتی رخ کو آب و تاب دے گئیں۔ در حقیقت تاریکی اور گھٹن کے دور میں اسلام کا معجزہ ہے کہ ایسی خواتین کو پیدا کر دکھایا جو میدان کارزار شہادت میں کھڑی ہوئیں، وہ خواتین جن کے احساسات و جذبات تاریخ عاشورہ میں نقش آفرین ثابت ہوئے، جن کی نظریاتی سوجھ بوجھ تاریخ ساز اور چارہ ساز تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری تاریخ میں جب بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خواتین کو ایسا موقع نہیں ملا جس میں وہ اپنا وجود اور اپنی قابلیت کا لوہا منواتی۔ عورت کی تحقیر و بدنامی کے عوامل اور امکانات سب کے سامنے رہے، اور خواتین کو اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ اپنے بارے میں دوسروں کی افواہوں، الزاموں اور بدنامیوں کا تجزیہ اور تجربہ پیش کر سکیں۔ آہستہ آہستہ انہیں اپنی کمزوری، بزدلی، پسماندگی اور مرد کی خدمت گزار ہونے کا یقین ہو گیا۔ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئیں کہ ان کا وجود مرد کے لیے حقیر ہے، ان کی وجہ سے خاندان کا سر جھک جاتا ہے۔ تاریخ عاشورہ کی خواتین نے یہ سمجھا دیا کہ یہ تصورات باطل ہیں اور افسانے استعمار گروں اور جاہلوں کے گڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ مرد کی طرح عورت بھی اللہ کی تخلیق ہے اور قابل احترام انسان ہے، وہ بھی اپنے امکانات اور صلاحیتوں کے مطابق قابل توجہ کارنامے انجام دے سکتی ہے۔ ان محترم خواتین نے ہندوؤں کے اس عقیدے کو باطل کر دیا کہ موت، طوفان، جہنم، سانپ کا زہر اور آگ بھی عورت سے بدتر نہیں ہے۔ کتاب مقدس میں کسی نے لکھا، 1000 مردوں میں ایک آدمی مل سکتا ہے جو محبوب خدا ہو، مگر 1000 عورتوں میں ایک عورت بھی ایسی نہ ہوگی جو خدا کو پیاری ہو۔ ان خواتین نے یہ بات، عاشورے کی خواتین نے یہ بات نظروں سے گرا دی۔ ان خواتین نے تاریخ عاشورہ میں یہ بتایا کہ ان کا وجود خاندان کی ذلت و رسوائی اور ندامت کی علامت نہیں، عورت زندہ درگور کرنے والی مخلوق کے بجائے خاندان کا سرمایہ ہے، فخر ہے، محبوب خدا اور رسول ہے، وہ معاشرے میں درمیانی مرکزی درجہ رکھتی ہے۔ اس کا منصب ہے نظم و نسق کی دیکھ بھال، اس کی ذمہ داری نسل جدید کی تربیت ہے تاکہ معاشرہ انسانی خطوط پر برقرار رہ سکے۔ ان خواتین نے اپنے حیرت انگیز عمل سے معاشرے کو بدل دیا، عورت کے قیدی اور مال تجارت ہونے کے خیال کو باطل کر دکھایا۔ ان خواتین نے بتایا کہ ان کا مرتبہ، ان کا درجہ کبھی کبھی مردوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ اور یہ
فلسفہ احیاء زن کے بین الاقوامی سطح پر زندہ رکھنے میں ایک بڑا کارنامہ تھا۔ ان خواتین کی تمنا کیا تھی اور ان کی نیت کیا تھی؟ وہ خواتین یہ نہیں چاہتی تھیں کہ چند روزہ زندگی اور اس کی سرگرمیوں میں جو درد و غم پنہاں ہیں، جو تعلقات بے اساس ہیں، ان میں داخل ہو کر اپنے آپ کو چھپا لیں اور پھر اسی عالم میں ہنس کھیل کر اپنے تئیں خوش رکھ کر معاشرتی دکھوں کو بھلا دیں، خواہ وہ دکھ درد معاشرے میں اسی طرح رینگتے رہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ظاہری حسن و جمال اور وقتی لذتیں بہت جلد گزر جائیں گی۔ یہ ہر حال میں مگن اور دنیاوی دھندوں میں الجھے رہنا اور حقائق کو فراموش کرنے کی کوشش کرنا آدم ذات کی شخصیت کو مرجھا دیتی ہے، اسے فنا کر دیتی ہے، اور فکری اور اخلاقی حسن و رعنائی انسان کو ابدیت بخشتی ہے۔ جس قدر وقت بڑھتا جاتا ہے، یہ حسن اپنی تاثیر اور کشش میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ان خواتین کی خواہشات، ریاکاری، جھوٹی تمناؤں، بناوٹی باتوں، زرق برق بناؤ سنگار اور نفسیاتی دباؤ کے اظہار سے متعلق نہیں تھی۔ ان کی تمام تر تمنا یہ تھی کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو، حق کا نفاذ ہو۔ وہ ایسا اقدامات کرنا چاہتی تھیں جن سے سب کو فائدہ پہنچے۔ وہ بھی خانہ نشین رہ کر کھاتی پیتی پہنتی اوڑھتی غم زندگی کو نشہ آور باتوں میں ڈبو دیتی، لذتوں میں ڈبو دیتی، معاشرتی دکھ درد سے آنکھیں بند کر لیتی۔ مگر وہ ایسی نہیں تھیں، وہ نئی تخلیق کی آرزومند تھیں۔ وہ ایسی دنیا ایجاد کرنا چاہتی تھیں جس میں حقیقی آزادی ہو اور اللہ کی حاکمیت کی بات ہو۔ یہی عزم مصمم لے کر گھر بار، مال دولت، نوکر چاکر، باغ اور کھیت اور سہیلیوں کی انجمن سے ہاتھ اٹھا کر کربلا روانہ ہو گئیں۔ ان کا نصب العین کیا تھا؟ ان خواتین کا نصب العین، ان کا مثالی مقصد، ان کی نظر میں زندگی کا جو ماڈل تھا، مادی یا روحانی نمونوں میں جو مثالی ہدف تھا، انہوں نے اپنایا تھا۔ وہ فقط مادی یا محض روحانی نہیں تھا، انہوں نے خواتین میں ایسی خواتین کو قائد و رہنما بنایا تھا جن کا نام اور کام زندگی ساز اور حیات آفرین ہو، راہوں سے طاغوت کو ہٹا دینا اور حق کی بالادستی اور حکومت کو قائم کرنا تھا۔ تاریخ زندگی بشر میں ساغر شراب کے زیر سایہ، مادی لذتوں، قیمتی لباس، بہتر سے بہتر خوار و خواب میں راتیں بسر کرنے والی عورتیں، شبستان کی محفلیں گرم کرنے والیاں بکثرت ملیں گی، لیکن ان کی عمر کا حاصل اور کچھ بھی نہیں، نہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کے پہلو بپہلو ایسی خواتین بھی ملتی ہیں جنہوں نے مظلوم اور محروم افراد کی خاطر معاشرے میں الہی قوانین کے لیے ظلم و ستم برداشت کیے، موت کی سختیاں جھیلی، مگر ایسے لوگوں کے آگے سر جھکانا گوارا نہ کیا۔ ان میں کچھ فرعون وقت کے گھر میں تھیں، کچھ کنیزی کے عالم میں۔ ان خواتین نے اپنا کردار ان بیبیوں کے کردار کے رنگ میں رنگا جن کا تعلق دوسرے گروہ سے تھا، یعنی جناب آسیہ، جناب مریم، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت۔ وہ ان کرداروں کو سامنے رکھ کر میدان میں آئیں اور مارکا گرم کیا، آگے بڑھیں اور مردوں سے جا ملیں اور تاریخ کے عظیم شہیدوں کے پہلو بپہلو کھڑی ہو گئیں۔ ان خواتین نے اپنے منتخب کردہ مثالی کرداروں کے ذریعے خواتین عالم کو بتایا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ زندگی کے بوجھ تلے نہ دبیں، ذلت و رسوائی اور غیروں کے تسلط سے آزاد رہیں، تو اسلام کے پرچم تلے مقدس آزادی سے بہرور ہو جائیں۔ تو ان کے مثالی کردار کو سامنے رکھیں، ان کا راستہ چلیں۔ یہ طریقہ
सोचा और समझा हुआ है, ये तरीक़ा आजमाया हुआ है। इसी में बुलंदी है, दुनिया में भी आखिरत में भी। कामयाबी और कामरानी इसी के साथ है। अगर इन किरदारों को सामने रखेंगे और इन किरदारों को साथ लेके चलेंगे, अपनी रूहों में बसाएंगे, अपने दिमागों में इनके किरदार को घुमाएंगे और तारीख़ पर नज़र डालेंगे, तो हमें पता चलेगा हम किस मकाम पे हैं, वो किस मकाम पे थी। फिर हमारे कदम उन राहों पे चलेंगे कि जिन पे चलने के लिए अल्लाह हमारा मुंतज़िर है, रसूल मुंतज़िर हैं, इमाम मुंतज़िर हैं। और न सिर्फ़ अपने आप को तैयार करें बल्कि अपनी नस्लों को इस सिमत में चलने के लिए तैयार करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको और भी बहुत कुछ बताना